أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101 سے 106 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے ان مطالبات کا ذکر تھا جو مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے مطالبے کیے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ کیجئے وہ کیجئے یہ کیجئے وہ کیجئے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نشانیاں بتانا دکھانا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، اللہ کے اختیار کی بات ہے، اور اللہ یہ سارے مطالبات پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن مجھے اتنی نشانیاں اللہ نے بتا دی ہیں دکھا دی ہیں کہ کوئی ضد چھوڑ کر ان کو دیکھے تو اس کو یعنی میری صداقت اور میری سچائی کا پتہ لگ سکتا ہے. تو یعنی اس قسم کی چیزیں نکال کے بتانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، میں انسان ہوں اور میرے اختیار میں یہ نشانیاں نہیں ہیں. اب جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بنی اسرائیل وغیرہ سے متعلق ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کی چیزیں فرعونیوں نے بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے وہ ان کو بتائی تھی. تو کیا انہوں نے وہ نشانیاں دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا؟ انہوں نے بھی نہیں مانا. اور اس کے علاوہ اور انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے دلائل اور نشانیاں دی تھیں، لیکن اتنی ان کی قوم نے کتنی نشانیاں دیکھ کر ان کو مانا. تو یہ تو شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مطالبات تو لوگ کرتے ہیں اپنے نبی سے کہ یہ دکھائیے وہ دکھائیے، لیکن ان کے پوچھے بغیر بھی جو نشانیاں بتائی گئیں ان پہ کب مانا، اور جو ان کی مانگی ہوئی نشانیاں بتائیں ان کو کب مانا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے پابند نہیں کہ وہ کسی کی مانگی ہوئی نشانیاں ان کو بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر نبی کی صداقت کے لیے جتنی نشانیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے پوری کی پوری بتائی. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دیں، 9 واضح نشانیاں دیں، جن میں سب سے پہلی نشانی نبوت ملتے ہی
جو آپ کو دی تو وہ ایک عصا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور دوسری اس کے ساتھ ہی جو نشانی بتائی وہ ید بیضا، یعنی ہاتھ سینے سے لگا کر ضائع کرنا، اس سے ہاتھ کا ہاتھ کے اندر چمک پیدا ہونا۔ تو یہ دو نشانیاں تو نبوت دیتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں اور فرمایا کہ یہ میری نشانی لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں اور اپنی نبوت میری توحید کا ان سے اقرار کرائیں۔ اگر وہ کوئی آپ کی نبوت پر دلیل مانگے تو یہ دو دلیلیں ہیں، یہ نشانی کو بتائیں۔ تو آپ نے یہ دونوں نشانیاں بتائیں، لیکن فوری طور پر ان کا رد عمل یہ تھا کہ یہ معجزات نہیں، یہ از قسم سحر اور جادو ہے، تو مسترد کر دی، نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد مسلسل 6 اور نشانیاں اللہ نے ان کو دکھائیں، جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، جی، اور یہ ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان، سنین، ضفاد، قمل، دم، جی، آیات مفصلات، یہ بالکل یعنی جدا جدا نشانیاں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ تو یہ بڑی نشانیاں 9 ہیں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کوئی 9 ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خود تابعی ہیں، اور انہی کے زمانے میں ایک مفسر قرآن تابعی تھے محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ، تو ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان 9 نشانیوں کے بارے میں پوچھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دے کر بھیجا وہ کون کون سی ہیں، تو ان میں انہوں نے 2 اور نشانیوں کا اضافہ کیا۔ فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی جو معجزانہ طور پر اس کو اللہ نے شفا دے دی، ہٹا دی، اور ایک انہوں نے آخر میں فرعونیوں سے مایوس ہو کر فرعونیوں کے مال اور اسباب کے ضائع ہو جانے کی دعا کی، اللہ ان کو یعنی ضائع کر دے، ان کو مٹا دے، تو یہ دعا بھی آپ کی قبول ہوئی، اور معجزانہ طور پر ایک وقت ایسا آیا کہ فرعونیوں کے تمام کھانے پینے کی چیزیں پتھر بن گئیں۔ اسی طریقے سے ان کا سونا چاندی کے زیورات بھی اللہ نے پتھر میں تبدیل کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محمد بن کعب قرظی سے پوچھا تو انہوں نے یہ ایک نشانی بتائی، تو انہوں نے فوراً اپنے ملازم کو کہا کہ گھر میں جاؤ اور وہاں سے ایک تھیلا ہے نا بیگ، وہ لاؤ۔ وہ اندر گیا اور اس نے جا کر ایک بیگ لایا، انہوں نے کھولا تو اس میں کچھ اخروٹ اور کچھ انڈے تھے اور کچھ مختلف قسم کی دالیں، چنے کی دال، مسور کی دال، جی، ماش کی دال۔ تو ان کا رنگ دالوں کا دالوں ہی کا تھا، مگر وہ اصل میں کنکریاں تھیں، اور انڈے کی شکل انڈے کی تھی، زردی بھی بیچ سے ٹوٹا ہوا 2 پیس، لیکن تھا پتھر۔ اخروٹ بالکل اخروٹ ہی تھا لیکن تھا پتھر۔ تو فرمایا کہ یہ تھیلا میرے گھر میں، میرے خاندان میں کئی عرصے سے چلا آ رہا ہے، باپ دادوں سے، اور یہ ایک دفعہ مصر میں کھدائی ہوئی تھی تو یہ تھیلا برآمد ہوا تھا۔ تو مطلب کہ فرعون کے زمانے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ان کی تمام کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے پتھر بنا دی تھیں، تو ان باقیات میں سے یہ تھیلا برآمد ہوا اور یہ ان کے خاندان میں یعنی چلا آ رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ۔ تو بات یہیں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی اور معجزات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر کیے، جیسے
آپ کو معلوم ہے کہ مصر سے وہ جب نکلے، فرعون کی چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جب نکلے تو دریا میں 12 رستے جو بنے تھے وہ بھی تو معجزہ تھا. دریا میں 12 رستے بنے جس سے بنی اسرائیل پار ہوئے، معجزہ تھا. اور دریا سے پار جانے کے بعد بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک کتاب مانگی تھی کہ اب ہم فرعون کے قانون سے، ظالمانہ قانون سے آزاد ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی قانون دیں کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. ظاہر بات ہے آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی دستور، کوئی قانون عطا فرمائے. تو یہ مطالبہ ان کا ٹھیک تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے منظور کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طلب کیا کہ تم کوئی طور پہ آ جاؤ اور 30 اور پھر اس کے بعد 10 دن مزید، یعنی 40 دن یہاں اعتکاف کرو، روزہ رکھو، تو تمہیں میں کتاب دوں گا جس میں قانون ہوگا بنی اسرائیل جس میں زندگی گزارے. تو آپ وہاں تشریف لے گئے. جی ہے، اس عرصے میں پیچھے سے بہت سے بنی اسرائیلیوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، خونی زیورات کا جو فرعونیوں سے مانگ کے لائے تھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو انہوں نے، لوگوں نے توبہ کر دی، کچھ قتل ہوئے، کچھ کو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دیا، وہ قصہ ختم ہوا. لیکن جب تورات پڑھ کے سنائی تو یہ تو ایک آزاد قوم تھی، انہوں نے کب قانون کی پابندی کی، اور غلام قوم بھی تھی، ان کو تو بڑا سخت لگے یہ قانون کی تو بڑی سخت پابندیاں ہیں. تو اب مانگی بھی خود ہے اور پابندیاں بھی گوارا نہیں کر سکتے، تو الزام تراشی پہ اترا ہے کہ موسیٰ اللہ نے کتاب دی ہوتی نا تو ایک تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، یہیں بھیج دیتے. اور وہاں بلایا تھا تو 40 دن رکھنے کا کیا مطلب تھا، ایک دن میں دے دیتے. یہ جو آپ 40 دن رہے ہیں تو یہ آپ ہی لکھ کے لائے ہمیں جکڑنے کے لیے. سخت قانون، اتنی چیزوں کی کون پابندی کرے. تو اس لیے صرف آپ کے اس کہنے پر کہ یہ اللہ کی کلام، اللہ کی کتاب اور اللہ کا قانون ہے، ہم کیسے یقین کریں. تو اصل میں دل خراب تھے نا، دل بے ایمان تھے، تو بات بس یہ رکھ دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کتاب اللہ کی ہے اور اللہ نے حکم دیا تھا، میں وہاں گیا، اللہ کا حکم تھا کہ اتنے دن رہوں، ٹھیک ہے، وہ جیسے چاہے کرے. لیکن تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو تم کوئی اپنے نمائندے میرے ساتھ کرو، وہ چلے جائیں اور میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے ان کو کہ کتاب تورات میری ہے. تو بہرحال 12 قبائل تھے اور ان میں سے ہر قبیلے سے 6 نمائندے چنے گئے. تو یوں 72 آدمی ہوئے. لیکن ان میں سے 2 نمائندوں نے کہا جی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے کہنے پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ٹھیک ہے آپ جائیں، ہمیں جانے کی ضرورت، ہم تو ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت یوشع اور حضرت کالب یہ 2 بزرگ تھے کہ جن کا کبھی جانے کی ضرورت نہیں، ہم ویسے ہی آپ پر یقین کرتے ہیں. باقی 17 آدمی چلے گئے. جب چلے گئے تو کوئی دور پر تو اللہ تعالیٰ ذرا موسیٰ علیہ السلام جب قریب کرنے کہا کہ تم آہستہ آہستہ ہو، میں ذرا پہلے جاؤں، اجازت لوں. اللہ اجازت بھی دیتے تمہیں لانے کی اور تمہیں بات سنانے کی کہ نہیں، وہاں سے تمہیں لے آیا ہوں، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. تو جب آپ پہلے پہنچے تو اللہ کی وحی آئی کہ وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم سے جلدی کر کے آپ کیوں آ گئے، پیچھے چھوڑ دیں. تو فرمایا کہ اجلت الیک ربی لترضی، اے اللہ میں جلدی سے آئی ہوں تاکہ پہلے آپ کو راضی تو کر لوں. آپ راضی ہیں ان کے آنے پہ تو نہیں تو پھر سے واپس کر دوں. خیر وہ آئے، پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال کیسی آواز انہوں نے باقاعدہ سنی جس میں فرمایا گیا کہ تورات میری کتاب ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دی ہے، 40 دن کے بعد دی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بات سنی. لیکن بگڑی قوم کی جو نمائندے بھی ہوتے ہیں بگڑے ہوئے نا، انہوں نے کہا آواز تو بے شک سنی ہے، لیکن کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کی آواز ہے؟ آواز تو آئی ہے پر کیسے جانے کہ اللہ کی آواز ہے؟ اس لیے موسیٰ جب ہم اللہ کو دیکھ نہ لینا سامنے تو ہم یقین نہیں کریں گے. دیکھا اب یہ قوم سے بھی زیادہ الٹا انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی وہ مطالبہ جو کبھی موسیٰ علیہ السلام نے عاجزانہ کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، میری بات سن سکتے ہو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تم کون ہوتے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا ہم لنوں میں نہ رکھا، بالکل آپ پہ یقین نہیں کریں گے حتیٰ نر اللہ جارتن، یہاں تک کہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھے. تو اس گستاخی پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان لوگوں کو پکڑا، آسمان سے بجلی گری اور سب راکھ ہو گئے، ایک دم راکھ. ان کو تو خیر سزا مل گئی جیسا کرنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں اس قوم کو، ان نمائندوں کو لایا تھا اللہ کی بات سنانے کے لیے تاکہ یہ جا کر آگے ان کو یقین دلائیں. یہ تو یا ختم ہو گئے تو قوم تو اور بگڑ جائے گی کہ آپ بجائے اس کے کہ ان سے تصدیق ہوتی آپ نے تو مروا دیا ان کو، کوئی سازش ہے. تو اے اللہ یہ تو اور دوہرا مسئلہ ہو گیا، تو آپ ان کی گستاخی کو معاف کرنے کو دوبارہ زندہ کیجیے. تو آپ کی استعداد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ بھی معجزہ ہے. ان کا اللہ کی کلام سننا بھی اللہ، یہ بھی معجزہ تھا ان کو. موسیٰ علیہ السلام تو خیر سنتے ہی تھے معجزہ، تو ان پہ بجلی کا گرنا، جلنا اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی تو معجزہ ہے نا. اب یہ لوگ واپس گئے. اب پھر قوم کو کھوٹے ہی ہوتے ہیں، جو دل کے بیمار ہوں، دل کے بیمار. اب تو ان کو یقین کامل ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اب بھی جا کے قوم سے فراڈ کیا کہ ہاں بھائی بات تو ہم نے سنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی مجبور بھی نہیں کیا. کہا کتاب میری ہے، قانون میرا، بس جتنا کر سکتے ہو کرو، جو نہیں تو نہیں. ایسی اس بےہودگی پر اللہ نے کوئی طور کا پہاڑ جبریل امین کو کہا اٹھا کر ان کے سر پہ لٹکاؤ. ایسے بدماش جی. کتاب خود مانگی، جب آئی تو نبی پہ الزام تراشی، جب تصدیق کے لیے وہ گئے تو انہوں نے گستاخی کی، جب پھر ہم نے زندہ کیا اب بھی ہوش نہیں آئی، اب بھی فرار. تو اب ان کے سروں پہ پہاڑ اٹھاؤ. تو جبریل امین نے پہاڑ اٹھایا، نیچے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ لٹک رہا ہے. خود بائبل میں ہے کہ اوپر پہاڑ لٹک رہا تھا، چاروں طرف آگ کے شعلے تھے اور بیچ میں یہ ساری قوم. ادھر بھی بھاگ نہیں سکتے، آگ، ادھر بھی آگ، آگ کی قنات، اوپر پہاڑ لرز رہا ہے اور سب سجدے میں پڑے اور یوں دیکھ بھی رہیں گے گر تو نہیں رہا ہے اور کہ سمینا 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 اور دل سے لگا آسینا آسینا. نعرہ کس کا تھا؟ سمینا. دل سے کہتے تھے دیکھیے مشکل ہے. پھر بھی اللہ نے پھر بھی مہربانی کی، یعنی اس قابل تھا کہ ان کو پیس دیا جاتا پہاڑ کے نیچے، پھر بھی اللہ نے پہاڑ کو ہٹا دیا صرف ظاہری اقرار پر کہ ہم نے آپ کی بات سن لی. اور تو پہاڑ کا سر پہ ہونا یہ بھی کیا تھا؟ معجزہ. یہ بھی معجزہ نا. یعنی جو چیز اسباب کے تحت نہیں ہو سکے اور ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے. ایسے ہی میدان تی میں یعنی صحرائے سینا میں جب یہ لوگ پہنچے تو جو تھوڑا بہت سامان مصر سے لایا تھا آخر کب تک چلتا، ختم ہو گیا. جو خیمے ویمے لائے تھے وہ خیمے پھٹ گئے صحرا میں، ہوائیں گرم. تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بادل کا، سفید بادل کا خیمہ ان پہ تان دیا. بادل کا یہ معجزہ بنایا گیا گھر جی، بادل کا، بادل کی دیواریں، بادل کی چھت سب.
یہ تو قرآن مجید میں ہے. کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تو من اور سلوا بغیر محنت کے کھانا اللہ نے مہیا کر دیا. من سفید، یہ چینی کی طرح ایک چیز رات کو برستی تھی خیموں کے آس پاس، تو یہ روزانہ کے حساب سے کلو یا آدھا کلو جتنا بھی ہوتا ہوگا نا، تو وہ ہر آدمی اپنے لیے جمع کر لیتا تھا. اور سلوا یہ بٹیر کی قسم کے پرندے ہوتے تھے، سمندر سے خود اڑ کے آتے اور ان کے خیموں کے پاس بیٹھ جاتے، تو شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یوں ہاتھ پکڑا تو پکڑ لیا، بھاگتے ہی نہیں تھے، تو پکڑ کے ذبح کر کے اس کا کباب اور یہ روٹی کی جگہ. ہفتے کے دن چونکہ عبادت کا دن تھا تو وہ جمعے کے دن 2 کلو جمع کر لیتے تھے تاکہ ہفتے کے دن نہیں برسے گا، نہیں جمع کرنا. تو بہرحال یہ مفت کا کھانا مہیا ہو گیا. پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 قبیلوں کے. پانی کا انتظام یہ معجزانہ طور پہ ہو گیا، کھانے کا بھی ہو گیا، ٹھیک. اور اس کا اور تاریخی روایات میں، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں، تاریخی روایات میں ہے کہ رات کو روشنی کے لیے خود ایک ٹیوب لائٹ جو ہے نا بلند ہو جاتی تھی. سارے خیموں کا جو بستی تھی ان کی خیموں کی بستی، اس کے سینٹر میں ایک نور کی، ایک روشنی کی لائٹ خود بخود روشن ہو جاتی تھی رات کو. یعنی وہ کچھ چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اس طرح جیسے یہ آپ کی ٹیوب لائٹ ہے، ایسی لمبی، اتنی بڑی کہ وہ پورا ایریا رات کو روشن ہوتا تھا. تو لائٹ کا بھی انتظام ان کے پاس ہو گیا، کھانے پینے کا بھی ہو گیا. لباس کے بارے میں تاریخ ہے کہ جو کپڑے پہن کے آئے تھے 40 سال کیونکہ اس میدان میں رہے ہیں 40 سال، تو کپڑے پھٹے ہی نہیں. 40 سال کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں. اسے کپڑا تھا بھی کیسے، نہ تو وہ میلا کچیلا ہوتا تھا حالانکہ صحرا میں ہے، اور نہیں وہ پھٹتا تھا. اور جو بچوں کے کپڑے تھے نا وہ عمر کے ساتھ خود بخود لمبے ہوتے جاتے تھے. جو چھوٹے بچے آئے تھے جو کپڑے پہن کے آئے تھے، اب وہ صحرا میں 40 سال تک جو جوان ہوئے تو کپڑے خود بخود ہی ان کے بڑے ہوتے تھے. یہ بھی ایک قدرتی نظام تھا. تو مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نوئی معجزے نہیں دیے، بلکہ پوری زندگی معجزانہ طور پہ چل رہی ہے، اور پوری قوم کو ہر وقت معجزات سے سابقہ پڑ رہا ہے. لیکن عجیب بات ہے، جو قوم اتنے معجزات سے استفادہ بھی کر رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، پھر ان کی عادتیں بدلتی نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ ہی کرتے رہے، یہ سب کچھ فری کا کھا کر. تو یہاں صرف 9 معجزوں کا ذکر. ٹھیک ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے. وہ ید بیضا، عصا، طوفان اور قحط سالی اور مینڈک. یہ فرعونیوں پر یہ عذاب تھے بطور معجزانہ. اس کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف مجرموں پر یہ عذاب تھا. ان کے اڑوس پڑوس میں جو اسرائیلی بستے تھے نا، ان کے گھروں میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. یعنی طوفان کا عذاب آیا تو صرف فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، او گلے گلے تک. لیکن اگر پڑوس میں اسرائیلی کا گھر ہے تو خشک ہے. ہاں، اسی طرح تو معجزہ نا. ہاں، ورنہ وہ سیلاب نہیں کیا تو سب کو لے گیا، نہیں، صرف ان کے لیے. اسی طریقے کھیت اجڑے تو ان کے اجڑے، ان کا صحیح سالم. اور ہر چیز خون بنا تو ان کا بنا، ان کا بالکل ٹھیک. تو کہتے ہیں تاریخی بات ہے کہ جب ان کی ہر چیز اللہ نے خون بنا دی تو پاس میں تو پڑوس میں وہ بھی ہوتے تھے. تو ایک فرعونی نے، یعنی فرعون کے قوم کے آدمی نے ایک اسرائیلی کو پکڑا اور لے گیا اپنے پاس. مٹکے سے گلاس بھرا خون تھا. اسرائیلی کو دیکھوں کی اسرائیلی کے ہاتھ میں جاتے ہی پانی ہو گیا. اس نے یار پانی ہو گیا تو مجھے دے، اس کو دیا تو خون. تو آزاد ہے نا، معجزہ ہے نا. ادھر جاتی ہے چیز
تو اپنی حالت پہ ادھر جاتی ہے جی، گھر میں مینڈ کی ٹراریں، بستر پہ، ہنڈیا میں جی، مٹکے میں، زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ادھر اسرائیل کے گھر میں ایک مینڈک بھی نہیں۔ جوئیں پڑنے کا عذاب آیا تو سب فرعونیوں پر، اور سر سے پاؤں تک جوئیں برتنوں میں، ہر چیز میں جی، لیکن اسرائیلی صاف ستھرا کچھ نہیں، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں جی۔ تو یہ معجزات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ دیے، اور جب وہ اس سے تنگ آتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، جو تجھ سے تیرے رب نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے نا۔ یہ بھی جانتا تھا اللہ کا نبی ہے اور نبی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہٹ کرنے کی اور ضد کی بھی کوئی بات ہے نا۔ تو درخواست کرتے تھے فرعونی، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب آپ نے دور کرا دیا نا اللہ تعالیٰ سے، لنؤمنن لک، ہم یقیناً تجھ پہ ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور تیری قوم بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے، تیرے ساتھ جانے کی اجازت دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے دو ہی تھے۔ ایک مطالبہ تھا اللہ کی توحید کا اقرار کرانا ان سے، دوسرا مطالبہ تھا اپنی قوم کو آزادی دلانا، کا دونوں مطالبے مان لیں گے۔ تو موسیٰ سے دعا کرتے تھے، دعا کرتے وہ عذاب ہٹ جاتا تو پھر کہتے پورا کرو گا، پھر آئیں بائیں شائیں کر لیں گے، دیکھی جائے گی، چھوڑیے یار یہ تو جادو کیا تھا آپ نے بس۔ پھر دوسرا عذاب آتا تو پھر تنگ آ کر وہی سوال کرتے، پھر موسیٰ سے ہم دعا کرتے، وہ ہٹ جاتا، اور پھر وہی اسی طرح کی باتیں کرتے اور اس کو کہتے یہ تو ہوئے تھے۔ 12 یہ 6 متواتر یہ ہوتے رہے، اور 7واں جو ہے ید بیضا، 8واں جو ہے وہ عصا ہو گیا، اور 9واں وہی جو پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دیں جس پر یہ مغرور ہو کے تیری بات نہیں مانتے، ان کو مال اور اقتدار کا غرہ ہے، قوت اور طاقت پہ یہ مغرور ہیں اس لیے نہیں مانتے، تو ذرا اسی کو مٹا دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس چیز پہ یہ غرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن دعا قبول ہوئی تھی 40 سال کے بعد۔ 40 سال تک عیش و عشرت کرتے رہے، ستاتے رہے، ہوتا رہا۔ 40 سال گزرنے کے بعد ایک دم صبح اٹھے تو ساری چیزیں پتھر، کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا اور مال و دولت ہے، کوئی چیز بھی سب پتھر بن گئی۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی۔ اس جاہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو بنی اسرائیل سے پوچھئے کتنی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو آپ کو بتائیں گے 9 لے کر آئے تھے۔ فقال لہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 قوموں کے پاس آئے تھے، بنی اسرائیل اپنی قوم اور قبطی فرعون کی قوم، تو ایک قوم نے تو مان لیا جن کی قوم تھی، اور دوسری قوم نے نہیں مانا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میں خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں اے موسیٰ کہ تجھ پر کسی کا جادو چل گیا ہے، تو جو یعنی ایسی باتیں کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے کہنے کے بعد تو جو بہکی باتیں کرتا ہے تو یہ کوئی تجھ پر جادو چل گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سخت بات ہے نا، ایک اللہ کے نبی کو کہیں کہ تجھ پہ جادو ہے اور اس کے اثرات سے تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے جی، اور کہتا کہ مجھ سے سوا، میرے سوا بھی کوئی خدا ہے جی جس کی تو باتیں کرتا ہے، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا، ساری قوتیں، سارا مال، سب چیز تو میرے پاس ہیں، تو کسی اور خدا کی بات کرتا ہے تو جیسے کہ تجھ پہ کسی کا جادو چل گیا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا شریفانہ انداز سے اس کا جواب دیا، وہ چاہتے تو جواب ایسا ہی دے دیتے نا کہ الٹی تیری کھوپڑی خراب ہے،
تو تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کہہ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کیا خوف ہے، تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی قوت اس کے ساتھ ہے، لیکن نہیں، اس کا انداز گفتگو کا یعنی کیا ہے کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، اور ایک دوسری بات میں انک لمجنون، تو دیوانہ لگ رہا ہے، اور یہ بھی آیت میں ہے مہین، یہ تو معمولی آدمی ہے موسیٰ، یعنی میری غلام قوم کا ایک آدمی ہے، یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اس کی بات مانوں؟ تو اس قسم کے پیش اور جوش میں لانے والے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے، پر موسیٰ علیہ السلام کتنی شریفانہ بات کہتے ہیں، لقد علمت ما انزل هؤلاء، اے فرعون تو یقیناً جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ یہ جو کچھ میرے ہاتھ پہ آ رہی ہیں نشانیاں، یہ صرف رب السماوات والارض نے نازل کی ہیں، یہ کہیں اور سے نہیں آئی، ان نشانیوں کا نازل کرنے والا آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو اس کو یقیناً جانتا ہے، یہ ضد سے تو کہتا ہے کہ یہ جادو یا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو جانتا ہے، معلوم کہ وہ جانتا تھا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اتنی تاکید کے لفظ کہتے جانتا تھا، اور یہ کہ بصائر، یہ نشانیاں دلائل ہیں میری سچائی کی، میری نبوت کے دلائل ہیں، اور تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے، پھر جو تو نہیں مانتا تو وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں بھی تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ تیری آخری وقت آ رہا ہے، تیرا آخری وقت آ رہا ہے، اور تو جلد اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والا ہے، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میں خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، تیرے دن اب گنے چنے رہ گئے۔ یہاں ایک روایت اور بھی ہے حدیث کی کہ اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ بتائیے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی نشانیاں دی تھیں؟ تو کبھی کبھی یہودی حضور سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے نا، جیسے ابھی پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مشرکین کو 3 سوال سکھا کے بتایا تھا کہ یہ ان سے پوچھنا، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف جی، اور کبھی یہ سوال بھی سکھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پوچھنا۔ ایک دفعہ یہ بھی تھا، مشرکین گئے کہ بھائی ہم ان کے دلائل کا توڑ نہیں کر سکتے اور ہم سب ساری مخالفتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو دلائل دیتے ہیں تو ہم لاجواب کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو تم پڑھے لکھے لوگ ہو تو کوئی علمی بات ہمیں ایسی بتاؤ نا کہ ہم ان کو لاجواب کر سکیں۔ پتھر تو ہم مارتے ہیں، گلے ہم گھونٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ تو کچھ نہیں نا، وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں۔ تو پھر ایک دفعہ نے کہا تھا اچھا پھر ہم تمہیں ایک ایسا سوال بتاتے ہیں کہ جو نبی ہی بتا سکتا ہے، یہ ان سے کرنا، اور کرنا بھی بھری مجلس میں، جب وہ اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوں تو اچانک جا کے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال جی 2000 سال پرانے کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، 2000 سال پرانی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا سوال کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے، تو ان پر خود ان کے ساتھیوں کا اعتماد بھی اٹھ جائے گا، تمہیں بھی ایک دلیل مل جائے گی۔ اور کیا سوال یہ کرنا کہ دیکھیے جناب، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام یہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، بنی اسرائیل مصر میں تھے، تو بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ تو شام اور فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اور آپ کے پوتے کا نام تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام،
اور بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے، اور وہ تو تھے کنعان میں جو شام میں ہے، یہ لوگ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال کرو، یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا، یہ مصر میں کیسے ہے؟ تو یہ چونکہ ہسٹری کا سوال ہے اور ہے بھی 200 سال پرانی، تو ان کو کیا پتا ہوگا؟ تو یہ چپ ہو جائیں گے، تو خود ان کی امتی بھی کہیں گے جی ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو مطلب کہ اس قسم کے سوالات یا تو بنی اسرائیل خود آ کر کرتے تھے یا مشرکین کو سکھاتے تھے کہ کرو، لیکن جب انہوں نے سوال کیا اسی طرح بھری مجلس میں، فوراً سورہ یوسف اللہ نے نازل کر دی ساری، آپ نے اسی وقت ساری سورہ یوسف اول سے پڑھ کے سکھا دی، وہ منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ صحابہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ لوگ دیکھیے ٹھیک ٹھیک تاریخ بیان کر دی جی، ٹھیک ٹھیک، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک سوال تھا کہ آپ نبی ہیں تو بتائیے ہمارے نبی کو اللہ نے 9 نشانیاں کون سی دیں؟ تو دراصل 9 نشانیاں تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی، جو سورہ آراف میں ہیں یا دوسری صورتوں میں 2-3 الگ الگ ہیں، لیکن ایک حدیث بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں بجائے ان کی مطلوبہ چیزیں بتانے کی ان کے لیے قابل عمل چیزیں بتائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کچھ پوچھتا ہے لیکن جواب اس کو وہی نہیں دیا جاتا جو سوال تھا، بلکہ اس سے زیادہ مفید جواب دیا جاتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہے۔ مطلب کہ سوال کا جوں کا توں جواب دیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کی جگہ کوئی دوسرا جواب دے دیں اس میں فائدہ ہے، تو ایسے جواب کو کہتے ہیں جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم۔ یعنی جو پوچھا تھا وہ نہیں بتایا، اس کی جگہ کوئی فائدے والی چیز بتائی، کیونکہ اس کے جواب دینے میں کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ تاریخی طور پہ تو معلوم ہے کہ تاریخی بات ہے، لیکن فائدہ کوئی عملی کام نہیں۔ تو جب انہوں نے 9 نشانیاں مانگی، پوچھی کون سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 احکام ان کو بتا دیے تورات کے کہ نشانیاں دیکھ کر کیا کرو گے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہوگی، وہ پوچھ کر کیا کرتے ہو؟ پوچھو جو موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے 10 قانون اور 10 احکام بھیجے تھے جو آج تک قابل عمل ہے، وہ پوچھو، اس پہ عمل کرو تو کچھ بات بنیں گے۔ نشانیاں پوچھ کر کیا کرو گے؟ تو آپ نے 9 نشانیوں کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو تورات میں اللہ کا ایک حکم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرو، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو، چوری نہیں کرو، بدکاری نہیں کرو جی، قتل ناحق نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہیں کرو، جادو نہیں کرو، میدان جنگ سے بھاگو نہیں جی، اور کسی بے گناہ کو پھنساؤ نہیں۔ اور فرمایا کہ 10ویں، یعنی یہ باتیں تو جیسے بنی اسرائیل کے لیے ہمارے لیے بھی ہے نا، یہ ہماری شریعت میں بھی یہ احکامات ہیں، لیکن 10ویں بات صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی، وہ ہمارے لیے نہیں۔ وہ یہ کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، اس میں صبح سے شام تک عبادت کرو، کوئی دنیا کا کام نہ کرو۔ یہ پہلے سورہ نحل کے آخر میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں 3 امتوں کے 3 دن ہیں۔ یہودیوں کے لیے بابرکت ہفتے کا دن، وہ ہفتے کا دن ہے سیٹرڈے، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں کے لیے سنڈے ہے، اور مسلمانوں کے لیے فرائیڈے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے جب سے دن اور رات کا نظام پیدا کیا ہے اور سال اور مہینے بنائے ہیں، ہفتے کے 7 دن بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے 7 دنوں میں سے ہفتے یعنی جمعے کے دن کو عظمت والا دن بنایا ہے کہ 7 دنوں میں جمعے کا دن عظمت کا دن ہوگا، سید الانام یعنی ایام ہوگا۔ تو اب ہفتہ واری عبادت کے لیے تو وہ دن متعین ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ
پہلی امت یہود ہے نا، تو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم ہفتے میں ایک دن کو پسند کر لو عبادت کے لیے، کون سا کرتے ہو؟ جنہوں نے اختیار دیا، تو انہوں نے سوچ بچار کے کہا کہ بس اللہ میاں نے چونکہ سیٹرڈے میں کوئی کام نہیں کیا، مطلب کوئی کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ زمین آسمان 6 دن میں بنائے نا جی، تو 6 دن میں جو جمعے سے سٹارٹ ہو کر، یعنی ہفتے سنڈے سے سٹارٹ ہو کر فرائیڈے شام کو ختم ہو گیا تھا، ہفتے کے دن نہیں کیا، تو چلو ہفتے کے دن نقل کفر نہیں ہوتا، ان کی بے ادبی اور گستاخی کا لفظ یہ تھا کہ اللہ میاں 6 دن یہ کائنات بنا کر تھک گئے تھے، تو 7ویں دن وہ عرش پہ لیٹ گئے سارا دن، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ ان کی گستاخی، ان کی بدلی ہے جی۔ تو جیسے انہوں نے 7واں دن فارغ کیا کچھ نہیں، تو ہم بھی کام سے 7ویں دن کو فراغت، اپنی منطق تھی نا، تو چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا نا، پابند تو نہیں کیا تھا، چلو ٹھیک ہے ہفتے کے دن، اور تمہیں بھی ہفتے کے دن عبادت یوں کرنی ہے کہ صبح صادق سے مغرب تک دوسرا دنیا کا کام نہیں کرنا، پورا دن عبادت۔ تو قانون یہ تھا کہ اس دن چولہا بھی نہیں جلے گا، روٹی کھانا نہیں پکے گا، کوئی کام نہیں کیا جائے گا، بس صبح سے مغرب تک عبادت ہی عبادت، عبادت ہی عبادت۔ اتنی سخت پابندی تھی، اور یہ اتنی سخت پابندی تھی کہ اس میں آپ کو پتا نا، ایک قوم نے، بنی اسرائیل کی ایک قوم نے داؤد علیہ السلام میں خلاف ورزی کی، اس دن کی تعظیم کی اپنے طور پہ، تو انہوں نے ایک فراڈ ہی کیا اللہ سے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ، تو پہلے تو یوں کرتے تھے کہ مچھلیاں، تاکہ سانپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی نہ ٹوٹے والا کام کیا، تو حوض بنا لیے کنارے پر شیطان کے کہنے سے، اور ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کے دن مچھلیاں تو خوب آتی تھی، سنڈے کو بھی تو خوب آتی تھی، سیٹرڈے کو نہیں آتی تھی، اب سیٹرڈے کو خوب آتی تھی، آس پاس نہیں ہوتی تھی، تو اس دن پکڑ نہیں سکتے تھے، تو اب یہ کہ ہفتے کے دن جو شکار تو نہیں کر سکتے تھے، تو حوض بنا کر دریا سے جوڑ لگا لیتے تھے۔ اب ہفتے کے دن تو امتحان تھا، خوب مچھلیاں اوپر تیر رہی ہیں، تو ان کو ہانک لیتے تھے ان حوضوں میں، حوض میں آ جاتی تو پھر وہ رستہ بند کر دیتے تھے کہ واپس نہ جائیں جی، تو پھر کہتے تھے دیکھو سنڈے کو ہم نے پکڑی، ہم نے تو سنڈے کو شکار کیے ہیں۔ تو اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے جو یہ انہوں نے ہیلا بنایا، تو اللہ کے ہاں یہ بات کہاں چلتی ہے جی؟ تو کچھ عرصہ یہ کیا تو ان کے دلوں پہ خوب مور لگی، پھر کہا کوئی بات نہیں یار، سیٹرڈے بھی کرو، شروع گئے۔ اس سے کہ جب انسان گناہ کو عادت بنا لیتا ہے تو رفتہ رفتہ پھر گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سرے عام بھی گناہ کرتا ہے۔ تو اس کی پالا میں پتہ ہے آپ کو کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور 3 دن کے بعد وہ ہلاک ہو گئے قانون شکنی کی وجہ سے۔ تو ہفتے کا دن یعنی اتنا متبرک تھا صبح سے شام تک۔ تاریخ میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا ایک اسرائیلی نے سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا کچھ سامان اور بازار کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا سامان ذرا بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے ہفتے کے دن ہے؟ اور پتہ ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہے۔ تو یہ اتنا سخت قانون تھا کہ اسے پکڑوا کر اس کو قتل کرا دیا گیا، قتل کرا کے عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس کی لاش کو دفن نہیں کرایا، میدان میں پھینکوا دیا کہ اس کی لاش کو درندے اور پرندے نوچ کر کھائیں، یہ عبرت کا نشان بناؤ۔ کس نے؟ یہ ہفتے کے دن اس نے سامان بیچنے کے لیے یہ کیوں گیا ہے؟ یعنی اتنا سخت قانون کہ اس دن کی تعظیم نہ کرنے والا واجب القتل اور عبرت کا نشان بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ان کو، اور پھر عیسائیوں سے پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا نا، مثلا ہمارا ٹھیک، جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا زمین آسمان بنانے کا، تو وہ ٹھیک ہے یہ صحیح۔
اور ہم سے پوچھا ہی نہیں. اس لیے اللہ نے بغیر پوچھے جو اللہ کے علم میں مقدس دن تھا وہ ہم سے رائے لیے بغیر ہی دے دیا کہ یہ تمہارے لیے ہے. ان سے پوچھا، ان کا اپنا انتخاب، اپنا چناؤ جی، اور قانون بھی سخت، اور ہمیں انتخاب نہیں بغیر انتخاب کے دے دیا کہ یہ ہے مقدس دن. اور پھر یہ بھی مہربانی کہ چھٹی کا حکم بھی نہیں کہ صبح سے جمعے کے دن چھٹی کرنی. کا صبح بھی کام کرو، شام کو بھی کام کرو، صرف جمعے کی نماز میں چھٹی کرنی ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب آذان ہو جائے جمعے کی تو پھر چل پڑو اللہ کے ذکر یعنی نماز خطبہ سننے کے لیے چل پڑو. اور وذروا البیع، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار ہر قسم کا ٹھپ بند کر دو. اس وقت آذان ہو جانے کے بعد ہر قسم کا کاروبار ہی نہیں، نماز کی تیاری کے بغیر ہر کام جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے جس پہ نماز فرض ہے. کوئی کام بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی جائز نہیں، کتاب دیکھنا بھی جائز نہیں. صرف آذان ہو جائے تو وہ کام کر سکتے ہیں جس کا تعلق نماز سے ہے. وضو کر سکتے ہیں، کپڑے بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کام. اور پھر ہاں نماز کو چلتے چلتے رستے میں کسی سے کسٹمر سے آپ بات کر سکتے ہیں، بزنس کی بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں نا، نماز کے لیے رکاوٹ وہ چیز نہیں بن رہی. تو اسی طرح کھانا لے لیا ہے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کھاتے جا رہے ہیں. تو جو کام نماز کے لیے جاتے جاتے ہو سکتا ہے اس کا کرنا جائز ہے، لیکن جس کے لیے آپ کو رکنا ہے تو آذان کے بعد وہ نہیں کر سکتے. اور بابا یہاں پر تو آذان کی آواز ہی نہیں آتی. آذان کی آواز نہیں آتی تو ٹائم کو تو پتہ ہے کہ کس وقت آذان ہوتی ہے. جی پھر تو چھٹی ہو جائے گی، ایسی بات ہے. آذان کی آواز ہی نہیں آتی تمہارا ٹائم تو ہے نا. تو ہمارے لیے اتنی سی پابندی ہے بس کہ کوئی کام نہیں کرنا، لیکن کرنا چاہتے ہو تو نماز میں رکاوٹ نہ بنے، چلتے چلتے کر لو. اور نماز پڑھنے کے بعد تو اللہ کا باقاعدہ حکم ہے چھٹی مت کرو، اب کام کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، گھر میں جا کے لیٹو نہیں، اب زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرو. اس لیے اہل علم نے لکھا ہے صبح جاؤ یا نہ جاؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن نماز پڑھ کے ضرور کام پہ جاؤ، اس لیے کہ اس میں اللہ نے برکت رکھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو حکم کی یہ اگرچہ حکم وجوب کا نہیں ہے کہ تم پہ فرض یا واجب ہے جانا، یعنی مباح اور جائز ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم ہے. اس کی تعمیل میں جو قدم اٹھے گا تو اس میں برکت ضرور ہوگی. تو اتنا مطلب کہ تھوڑا دو ڈھائی گھنٹے بھی اس میں صرف نہیں ہوتا ہے، اور دن سارا باعظمت ہمیں دیا. ایسا باعظمت دن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک لمحہ، ایک ساتھ، تھوڑا سا ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے ساتھ متوجہ ہو تو اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. وہ وقت کون سا ہے متعین کر کے نہیں بتایا، اور اہل علم کے اس میں 36 اقوال ہیں کہ کون سا وقت ہو سکتا ہے. 36 یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن ان 36 باتوں میں سے 2 باتیں زیادہ پائیدار ہیں. یا تو یہ کہ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے خطیب تو اس وقت سے لے کر نماز کا سلام پھیرنے تک کا وقت دعا کی قبولیت کا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت میں تو دعا کیا کرے گا آدمی، خطبہ سننا ہے تو دعا کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دل ہی میں کر سکتا ہے، زبان سے یا ہاتھ اٹھا کے نہیں کر سکتا ہے. جی یا یہ کہ خطبے کے دوران جب تھوڑی دیر وقفہ بیٹھتا ہے تو اس میں بھی دل ہی میں کر سکتا ہے، اتنا بڑا وقت تو نہیں ہوتا.
اور پھر اگر نماز شروع ہو جائے گی تو وہ نماز پڑھتا رہے گا. ہاں نماز کے آخر میں جو دعا ہے اس میں کوئی دعا ایسی کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ قرآن یا حدیث کی دعاؤں کے ساتھ میچ کرتی ہو. ایک قول یہ. اور دوسرا قول جو اس سے بھی زیادہ قوی ہے جس پر زیادہ اہل علم کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز تک کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں جو دعا کی جب تو دیکھیے یہ اتنا بعظمت دن ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے ایک ایسی قبولیت کا وقت بھی رکھا ہوا ہے. تو خیر بات لمبی ہوگی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ 10واں حکم یہودیوں کو کیا تھا؟ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا. یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا, یہ خاص ان کے لیے تھا اور باقی 9 باتیں ہمارے لیے ان کے لیے یکساں ہیں. تو ایک روایت میں گویا حضور سے پوچھا گیا 9 نشانیوں کا تو آپ نے بجائے ان 9 نشانیوں کے 10 احکام ان کو بتا دیے جو تورات کے مشہور احکامات ہیں. ٹھیک. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے کو نشانی دکھائیں فرعونیوں کو تو فرعون نے اس کو جادو کہا اور کیا کہ آپ پہ جادو چلا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ تجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جادو نہیں, رب السماوات والارض کی بھیجی ہوئی نشانیاں ہیں اور تو پھر بھی نہیں مان رہا ان دلائل کو. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ فرعون تیرے دن تھوڑے ہیں, تو ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ. تو فرعون نے چاہا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرے. یعنی کبھی تیش میں اور غصے میں آ کر یار یہ کیا بن گیا, یہ میرے غلام لوگ تھے اور ان میں سے ایک آدمی یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, یہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو کبھی جوش میں آ کر اس کا اس پوری قوم کو ملک سے نکال دو. اور پھر سوچتا یا مشورہ رہتا تو مشیر کہتے ہیں ان کو نکالو گے تو معیشت ٹھپ ہو جائے گی, سارا کاروبار تو یہ تمہارا چلاتا ہے, تم تو عیاشی کرتے ہو, کھاڑ بنے پھرتے ہو گھروں میں, تمہاری دکانوں میں ملازم یہ ہیں, تمہارے کھیتوں کے ملازم یہ ہیں. تو پوری معیشت جو ہے نا اس کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے, یہ نکال دیے تو پھر جی ملک کا تو بھیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر کہتا تھا نہیں واقعی صحیح بات ہے اور ان کو ذرا بھی نہیں نکلنے دینا. بالآخر اس نے آزادی نہیں دی بنی اسرائیل کو تو اللہ نے خود آزادی دلوا دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ آپ پروگرام بنائیں, پلان بنائیں اور پوری قوم کو ایک دن مصر سے نکلنے پر متفق کر دیں, خاص ڈیٹ ان کو دے دیں. ٹھیک. تو چنانچہ ایسے ہی پلان بنایا گیا. تو جب آئے تھے 72 آدمی تھے بنی اسرائیل, جب نکلنے لگے تو 6,70,000 تھے. اتنی بڑی پبلک کو بیک وقت کسی ملک سے نکالنا یہ بھی معجزہ ہے. اور اس وقت نکالنے کے اسباب ہی کیا تھے, پیدل جانا تھا, گاڑیاں ٹرینیں تو نہیں تھی. تو بڑا پلان بنایا, اس کا ٹائم فکس کیا, سب لوگ اس کے لیے تیار ہوئے اور راتوں رات موسیٰ سے کو نکالا ایک فنکشن میں جانا کے بہانے سے. اور جب چلے گئے اور رفتہ رفتہ ادھر ادھر خبریں کی یار آج تو سارے ہی چلے گئے ہیں, یہ کیسا فنکشن ہوا آج تو یہ بات پھیلتے پھیلتے وہ کافی دور چلے گئے تھا, کیونکہ 6 لاکھ آدمی کے بارے میں اطلاع ہوتے ہوتے لیکن ہو گئی کہ یہ ایک بھی اسرائیلی نہیں ہے. آپ اس کو اطلاع ہوئی, اس نے کہا تو یہ مطلب ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ گئے. تو پھر اس نے پیچھے فوج لگائی. اب اتنی بڑی فوج کو تیار کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا, تو اتنے ٹائم میں بنی اسرائیل کافی نکل چکے تھے, ان کی پوری اطلاع ہونے, پھر فوجی تیاری, کیونکہ 12 لاکھ فوج تھی. 12 لاکھ فوج وہ تھی جو اسرائیلیوں کو پکڑنے کے لیے اس نے لگا رکھی تھی, اور جو ہوگی تو اس کو پتہ نہیں ہے. تو خود بھی فرعون اور تمام اس کے اہلکار, حکومت کے اہلکار جی, اور پوری فوج, یہ سب ان کے پیچھے گئی. وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے. ان کے پاس کوئی سامان ہے, گھوڑے ہیں, یہ تو تیزی سے. تو جب یہ قریب
ان کے پہنچنے کا پتہ چل تو اسرائیلی پریشان ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نے تو مروا دیا موسیٰ نے، یا موسیٰ انا لمدرکون، ہائے ہم تو پکڑے گئے، یہ کیا کر دیا آپ، اب تو بھون کھائے گا، میں ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا، بڑا جابر اور ظالم تو تھا۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، میں خود نہیں آیا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرا ساتھ ہے، وہ آگے نکلنے کا راستہ بتا دے گا۔ پریشان کیوں ہوتے؟ اتنے میں آسا مارنے کا حکم دیا، راستے بھرے کا چلو۔ وہ سینٹر میں پہنچے تو یہ ساحل پہ پہنچ جائے، بس اتنی سی بات تھی۔ تو پھر اس کو بھی اندر کیا، اتنے میں وہ پار ہوئے اور یہ بیچ میں پہنچے اور دریا کو جوڑ دیا جی، اور سے سخت فاغرقناہ ومن معہ جمیعا، ہم نے اس کو ڈبو دیا اور جو بھی اس کے ساتھ آئے تھے سب کو ڈبو دیا۔ اور پھر سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ڈوبتے ڈوبتے، آپ کو پتا نا اس نے کلمہ پڑھا تھا نا، ڈوبتے ڈوبتے جب غوطے کھا رہا تھا تو اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمان ہوں، اسی خدا پہ۔ تو ایسے موقع پہ جبریل آئے اور اس کے منہ میں سمندر سے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا کہ فرمایا آل آنا بدماش، آل آنا، اب کلمہ پڑھتا ہے جی، وقد عصیت قبل، پہلے تو ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، اب کا ایمان قابل قبول ہے، ڈوبنے والے کا ایمان قابل قبول، یہ اضطراری کیفیت ہے۔ ایمان اختیاری مطلوب ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اضطراری جب موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہو تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ غرغرے کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے قبول ہوتی ہے، اور جب سانس آ کر یہاں پھنس جائے اس کو غرغرے کی کیفیت اور سکرات الموت کی کیفیت کہتے ہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس وقت برزخ کی کیفیتیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ایمان تو ایمان بالغیب معتبر ہے، آنکھوں سے دیکھ کے ایمان تو معتبر نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کو ڈبو دیا، تو اس میں سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، ہم تیرے بدن اور جسم کو آج بچائیں گے، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ تو بڑا خدا بنتا تھا تو تیری لاش کو ہم سنبھال کے رکھیں گے تاکہ دنیا دیکھے جو بڑا خدا بنتا تھا اس کی کیا حال۔ تو 12 لاکھ فوج میں سے ایک آدمی کی لاش بھی نہیں ملی، ایک آدمی کی لاش بھی۔ اس کی لاش کو اللہ نے تھوڑا سا آگے چلانے کے بعد سمندر کو گھومنے تو باہر چل دیا، ایک ٹیلے ہے وہاں کوئی دھوبی شوبی تھے، انہوں نے دیکھا یہ لاش پڑی ہوئی، قریب گئے، یار یہ تو فرعون لگتا ہے، لیکن انہیں یقین کیسے، وہ تو خدا کیسے؟ پھر کہا یار، کہتے ہیں کہ لاش بالکل صحیح سالم تھی، صرف ناک کی کسی مچھلی نے تھوڑی سی چبائی تھی، اس لیے کہ وہ ناک پر تو سارا مسئلہ ہوتا ہے نا، اور ناک بچانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا نا کہ میں اتنا بڑا ہوں، اس کو مانوں گا تو ناک نیچی ہو جائے گی، اور اس بیچاری کو بچانے کے لیے ہم لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، اور یہ کام اس لیے کرتے ہیں جی کہ ناک، اور یہ آخر ہوتی ہے پھر تو کہتے ہیں صرف اس ناک پہ تھوڑا سا داغ تھا، باقی جسم پہ نہیں تھا، کہ تو جس کو بڑا اونچا رکھتا تھا اس کی تھوڑی سی نشانی تھوڑ۔ تو خیر وہ ان کا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے کہا اس کی ایک خاص نشانی ہے، وہ سونے کا کوٹ پہنا کرتا تھا، اس کے بعد زرا اصل میں عموماً لوہے یا تانبے کی تاروں سے بنا ہوا ایک لباس ہوتا نا جو جنگ کے زمانے میں پہنتے تھے، جنگی لباس، تاکہ تلوار جسم کو نہ کاٹے۔ تو اس کی اپنی زرا سونے کی ہوتی تھی،
لوہے کی کسی نے کہا کہ اس کی خاص نشانی ہے، تو کپڑا ہٹا کر دیکھا تو لوہے کی ذرا پہنی ہوئی تھی، نہ چاندی کی نہ سونے کی، کہا یہ وہی ہے، تو بار انہوں نے اٹھا لیا۔ اور مصری لوگ جو ہے نا یہ پرانے زمانے سے لاشوں کو حنوط کیا کرتے تھے، یعنی ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر جسم کو لپیٹتے تھے تو جسم صدیوں تک پھر صحیح رہتے تھے۔ یہ ان کے اندر ایک خاص قسم کی کاریگری تھی اور وہ اس طرح کرتے تھے، خاص طور پہ اپنے خاص لوگوں کی لاشوں کو حنوط کر کے پھر جو احرام مصر ہے نا، مصر کے لوگ بڑے بڑے، تو ان کے اندر کئی لاشیں انہوں نے اسے سنبھال کے رکھی گئی۔ اب بھی میوزیم میں آپ دیکھیں تو اس کی لاش کو بھی فوراً انہوں نے یعنی حنوط کر لیا، محفوظ کر لیا، تو وہ بہرحال اب بھی موجود ہے مصر میں، فرعون کی لاش اب بھی مصر میں موجود ہے۔ پیچھے کافی زمانے کی بات ہے، 25-30 سال پرانی بات ہے، میں نے پیپر میں پڑھا تھا پاکستان میں کہ اس کی لاش کو کہیں سے کچھ لگ گیا کیڑا، یہ تو بڑی محفوظ رکھی ہوتی ہے نا، تو اب مصر کے پاس اس کی مرمت کے لیے سامان نہیں تھا، اس کی مرمت کیسے کرے؟ جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز لگ گئی اس کو نقصان، تو اس کی مرمت کے لیے اس کو لاش کو فرانس میں بھیجا، تو اخبار میں لکھا تھا جب فرانس اس کی لاش ایئرپورٹ پہ پہنچی تو فرانس کی گورنمنٹ نے گارڈ آف آنر پیش کیا، فوجی سلام، یعنی مقصد یہ کہ جیسا بھی ہے کسی زمانے میں بادشاہ رہا ہے، تو ان لوگوں کے تو طریقے ہی ہیں نا، ان کو کیا پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو خیر پھر اس کی مرمت کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو مصر میں لایا گیا، تو مصر میں اب بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں برٹش گورنمنٹ اس کو لے گئی تھی اپنا میوزیم میں رکھنے کے لیے، لیکن بعد میں مصری حکومت کی طلب پر ان کو واپس دے دیا۔ تو وہ نشان عبرت آج بھی ہیں، لیکن عبرت والی آنکھ کہاں ہے؟ وہ نہیں، کتنے ہی عبرت کا نشان اللہ نے بنائے ہیں اور ہم تماشا ہی صرف دیکھتے ہیں لیکن عبرت کوئی حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو ایسی چیزوں کو دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ کیا تھے، کہاں تھے؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی سزا۔ کبھی ان کا بھی دور تھا نا، اس دنیا میں یہ بھی دن دناتے تھے نا، ظلم و ستم یہ بھی تو ڈھاتے تھے نا جی۔ آج کیا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں کیا، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کل پاؤں جو ایک کاسائے سر پہ آ گیا، کل پاؤں جو ایک کاسائے سر پہ آ گیا، ناگاہ وہ استخوان شکستہ سے چور تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھ جائیں۔ کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا اے بے خبر، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل رہا بے خبر، میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ کہتے ہیں کوئی شہزادہ گھوڑے پہ سوار جی مستی میں گھوڑا دوڑایا جا رہا تھا، کسی پرانے قبرستان کے اندر سے گھوڑا جا رہا تھا، کسی پرانی قبر سے میت کی کوئی کھوپڑی جو یعنی شکستہ ہڈیوں سے چور چور تھی، بس کھوپڑی تھی، وہ باہر پڑی تھی، گھوڑے کی ٹاپ سے اس کو مارا اٹھایا، اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، کھوپڑی بول اٹھی، کھوپڑی بول اٹھی جی کہ اے بے خبر ذرا دھیان سے چل، جیسے آج تیرا سر پر غرور ہے، میں بھی کسی زمانے میں ایسا تھا، یعنی میں بھی شہزادہ تھا، تیری طرح میں بھی چلا کرتا تھا، آج میرا حشر دیکھ، میری مٹی پلیت ہو رہی ہے، اس سے عبرت حاصل کر، کل تیرے ساتھ بھی یہ حشر ہونا۔ تو کتنے ہیں میں نے کہا ظالم جابر جو دنیا میں دن دھناتے تھے، ظلم و ستم کے بازار گرم کیے تھے، آج جا کے دیکھیں ان کا کیا حشر ہے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے
دشمن بنی اسرائیل کو ٹھکانے لگا کر ہم نے بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہا اب تم زمین میں بسیرا کرو. دشمن تو گیا جی، ظالم تو گیا، اب مظلوموں کو کہا لیکن اس زمین سے مصر کی زمین مراد نہیں ہے، اس سے شام کی زمین مراد ہے جو ان کا اصل وطن تھا. اس لیے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں اپنی اصل سرزمین شام کو جاؤ. اور شام جو ہے نا حرمین شریفین کے بعد سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے، اسی لیے وہاں بیت المقدس. ہاں تو شام وہ نہیں جو سیریا ہے آپ جس کو کہتے ہیں، یہ تو اس کا ایک صوبہ ہے. شام میں بیروت ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، آپ کا اسرائیل ہے، یہ سارا ملک شام کا کہلاتا ہے اور اس کو ارض مقدس کہتے ہیں. ارض المقدس الذی کتب اللہ لکم، ان کو اس کا کہا تھا کہ اس سرزمین میں جاؤ جو مقدس سرزمین ہے اور اللہ نے وہ تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے. تم جہاد کرو، تمہیں اللہ غلبہ دے گا اور اس سرزمین میں جاؤ. تو روئے زمین کے اندر ایک مقدس ترین خطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہری برکات بھی رکھی ہیں، بڑا خوشنما علاقہ جی، سرسبز اور شاداب، پھلوں سے پھولوں سے اور یعنی زرخیز زمینوں سے، نہروں سے آباد. مصر کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا شوقی، جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال جی قومی شاعر ہے، تو مصر کے اندر وہ قومی شاعر، بلکہ اتنا بڑا شاعر اس کو مصری مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 100 سال میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا. 100 یعنی پچھلے 1000 سال میں شوقی جیسا شاعر یعنی نہیں پیدا ہوا، اتنا بڑا ان کا مانو شیخ ہے. تو وہ ارض مقدس کے بارے میں ایک اس نے شعر کہا ہے، بات تو شاعرانہ ہے، یہ دین سے مطابقت نہیں رکھتی، آپ اس کو مجازی معنی دے دیں یا کچھ بھی دے دیں، لیکن بھارت ملک کی خوشنمائی اور رہنائی کے بارے میں اس نے کہا ہے آمن تو باللہ وستثنے تو جنت ہو دمشق روح و ریحان و جنات. کہتے میں اللہ پر ایمان لایا کہ وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کو نہیں ہوتا. میں اللہ پر ایمان لایا لیکن مجھے اس کی جنت پہ ایمان لانے کی کہتے ضرورت نہیں ہے. وسطنے تو جنت ہوں، اس کی جنت کو جو انہوں نے بنائی ہے اس کو میں مستثنا کرتا ہوں، اس لیے کہ کہتا ہے یہاں دنیا میں جنت موجود جو ہے، کہتا ہے دمشق جو سیریا کے دار لوگوں نے، دمشق روحن و ریحان و جنات، پھلوں پھولوں سے اور باغات سے لدی ہوئی سرزمین جو موجود ہے، تو مجھے کسی اور جنت کی کیا ضرورت ہے. سر یہ شاعرانہ بات ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ سرزمین ایسی ہی ہے، سرزمین اسی لیے اللہ نے اس کو ارض مقدس فرمائی دی. تو ظاہری باطنی یعنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، باطنی تو یہ کہ ہزارہا انبیاء کرام کا مسکن بھی تھا، مدفن بھی ہے، اور ظاہری طور پہ روزے بھی ہے. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ارض مقدس میں جا کر بسو، یہ حکم تھا. لیکن میں نے کہا کہ جب یہ لوگ صحرائے سینا میں پہنچے اور یہ حکم آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہاں تو دوسری قوم نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو قوم عمالیق ایک زبردست قوم تھی، اس کا قبضہ تھا جی، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے جائیں؟ تو حکم تھا کہ تم جاؤ اور جہاد کرو، فتح دینا اللہ کا کام ہے، نبی تمہارے ساتھ ہے، ڈرتے کیوں؟ جی نہیں، ہم ان کا سامنا کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں یہ کہ وہ خود وہاں سے بستر باندھنے چلے جائیں تو ہم چلے جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے، خود چلے جائیں، لیکن ہم نے نہیں جانا. تو اللہ نے پھر قرآن حکیم میں فرمایا کہ 40 سال وہ سرزمین ان پہ حرام کر دی. اچھا تم جہاد نہیں کرنا چاہتے تو تم اس سرزمین میں 40 سال تک داخل بھی نہیں ہو سکتے جہاد کے انکار پر. چلو نہیں جا سکتے تو واپس مصر میں چلے جاتے ہیں، کب مصر بھی نہیں جانا چاہیے. تو 40 سال بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں اللہ نے قید رکھا. ادھر تو جاتے نہیں تھے، جہاد کرنا ہے، ادھر جاتے تھے، دن بھر سفر کرتے 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 رات ہوتی ہے،
آرام کے لیے صبح اٹھتے تو جہاں سے چلے تھے پھر وہی ہوتا ہے، پھر وہی، پھر چلتے 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 بس 40 سال اسی طریقے سے یتیہون فی حیران پریشان اس صحرا میں گزر گئے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی اسی زمانے میں، وہ بھی ساتھ ہی تھے. وہ نسل ختم ہوئی جس نے جہاد کا انکار کیا تھا اسی میدان میں. اگلی نسل جو نوجوان جو وہاں پیدا ہوئے تھے پروان چڑھے، اور یوشع علیہ السلام جو خادم خاص تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کو نبوت دی، تو ان کی سرگردگی میں اس نوجوان نسل نے پھر جہاد کیا اور جا کر یعنی اپنے اس ملک کو آباد کیا، یعنی شام. تو جا کر شام میں آباد ہو جاؤ. فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے جو سدا بہار نہیں. جب آخرت کا وعدہ آئے گا، آخرت آ جائے گی تو ہم تمہیں لپیٹ کر پھر اکٹھا کر لیں گے. یعنی جو جہاں بھی ہوگا ان سب کو حشر میدان میں، حشر کے میدان میں لپاٹ کے لے آئیں گے. یہ آخرت کا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.